بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے پھر بھی گناہ معاف نہیں۔ حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کا مہینہ ہے 13 رجب المرجب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک آپ نے آنکھ نہ کھولی جب تک نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ والا چہرہ آپ نے دیکھ نہ لیا۔ اور پھر آپ کی شان وراء الورا، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درخت کے پتوں، سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی آپ کی شان زیادہ ہے اور بلند و بالا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے ہو، جو علم کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، کیونکہ علم دروازے سے بانٹا جاتا ہے، اور میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی جگہ پر فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بلند و بالا شان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ بھائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وصال ہوا، آپ نے وصال ظاہری فرمایا، تو آپ کو غسل حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیا، اور جب علی المرتضی شیر خدا کی ولادت ہوئی تو ان کو، حضرت علی کو غسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں جن کی تربیت حضور نے فرمائی ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کیا، حضور نے ان کی تربیت فرمائی، اور جن کی آنکھوں نے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا ہو، ان آنکھوں کا عالم کیا ہوگا، اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے میرے سے عہد کیا کہ علی، تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بچپنا حضور کے ساتھ گزرا، میں نے 10 سال خدمت کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مولا، آج اس ہستی کو بلا جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص ہو، تیرے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہو، اور تو اس سے سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو بھیج تاکہ یہ پرندہ جو پیش کیا گیا ہے بھنا ہوا میرے ساتھ تناول کرے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کی دعا میں نے سن لی ہے، ابھی ایسا نہ ہو کہ کوئی انصار میں سے آ جائے، میرا قبیلہ ہے، یہ فضیلت ان کو حاصل ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کو دستک دی، میں نے جواب دیا کہ حضور مشغول ہے، کچھ دیر کے بعد آ جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے اور دستک دی، میں نے پھر کہا کہ حضور مشغول ہیں، پھر چلے گئے، واپس چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب دروازے کو دستک دی تو حضور نے فرمایا کہ دروازے کو جس نے دستک دی ہے اس کو اندر آنے دو۔ تو حضرت علی سے پوچھا حضور نے کہ آپ کو کس چیز نے اندر آنے سے منع کیا؟ تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تو اندر آنا چاہ رہا تھا۔ حضرت انس نے کہا کہ حضور مشغول ہیں، اس وجہ سے آپ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیے۔ پہلے 2 مرتبہ آیا، یہ تیسری مرتبہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور نے جب یہ کہا، پھر حضرت انس بن مالک سے کو بلایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ میری یہ چاہت تھی، میرا یہ ارادہ تھا کہ آپ نے دعا کر لی ہے کہ سب سے جس کا بلند مقام ہو، سب سے جو محبوب ترین اللہ کے نزدیک ہستی ہو، اس کو بلا تاکہ یہ پرندہ میرے ساتھ کھائے۔ تو میری آرزو تھی
کہ میرے قبیلے انصار میں سے کوئی آ جائے تاکہ یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے انس بن مالک، ہر شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، تیری بھی یہ آرزو تھی، تیرا بھی یہ ارادہ تھا، تو حضرت علی کی بلند و بالا شان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔